کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد چاہو. نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا. صبر خدا ہے؟ نہیں. تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا. کتنی حیرانی کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ لوگ اپنی عقل کا ذرا بھی استعمال نہیں کرتے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی طرف دھکیل دیتے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ آیت کسی ایسے عام انسان کو بھی پڑھوا دینا تو وہ بھی اس کا وہ مطلب نہیں نکالے گا جو کہ یہ لوگ نکالتے ہیں. لیکن اپنی عوام کے ساتھ یہ لوگ اتنی دو نمبری کرتے ہیں نا کہ آیت کا صرف آدھا حصہ بیان کرتے ہیں اور آگے کا وہ حصہ چھپا دیتے ہیں جس سے مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے یہاں یہ کہا بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر سے مدد مانگنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہی بولا نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جب بندہ نماز پڑھے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ فرما دیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے ہے تو اس وقت پکارنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو یا کسی بزرگ کو؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دو الگ الگ باتیں کیوں کہے گا؟ ایک طرف یہ کہ اما یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو مشکل میں اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو کون سنتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اس آیت کے اکارڈنگ بزرگوں سے مدد مانگنا ثابت کرتے ہیں تو یہ قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ہی بات سمجھا رہی ہے. لیکن یہ لوگ آیتوں کو اس طرح کاٹ کے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اصل مقصد سے دور کر سکیں. آج امت میں جو سب سے زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے نا، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اندھی تقلید کرنا. لوگ دلیل ہی نہیں دیکھتے، بس دیکھتے ہیں کہ بات کرنے والا کتنا بڑا مولانا ہے، اور جو شخص قرآن اور صحیح حدیث کے ریفرنس سے بات کرتا ہے تو اسے گمراہ کہہ دیا جاتا ہے. میرے بھائی، قیامت کے دن نہ کسی پیر کا نام کام آئے گا نہ کسی بزرگ کی نسبت، بلکہ جب کچھ لوگ اپنے بڑوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے انہیں شرک میں مبتلا کیا تھا، تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے وہ بڑے کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا؟ آج ہم انہیں اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں.